السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی اللہ پاک کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے صابرہ کی، جس میں وہ قسمیں کھا کر اور سچ بتانے کے لیے آئی، تو مجھے ایسے لگا کہ شاید آج سے ہمارا ویڈیوز بنانا بند ہو جائے گا۔ شاید جو چیز ہم اتنے عرصے سے جس بات کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ٹائم آخر آ گیا ہے، اور صابرہ جو ہے ہمیں اپنے نکاح کا پروف دینے آئی ہے اور بتانے کے لیے آئی ہے کہ میں کس طرح سے کس حق کے ساتھ جاوید کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اور آج جو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہی انہیں کمنٹ سیکشن ہائیڈ کرنا پڑا، اور وجہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ جب سے صابرہ گھر سے بھاگی ہے اور جب سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے اور جاوید انکل کے پاس آئی ہے، اس ٹائم سے ان کو یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی سب سے پہلے جو ہے نا کسی ایک بندے کو جو ہے نا بیٹھنا پڑتا ہے کمنٹس پہ، اور کمنٹس آف وہ کرنے پڑتے ہیں، ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی اگر کوئی زیادہ الٹی سیدھی یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو پھر ہائیڈ بھی کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو کا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری جو ویڈیو کا ریئیکشن ہے وہ کس طرح سے آنے والا ہے، تو انہوں نے کمنٹس کو ہائیڈ کر دیا کہ کوئی بھی بندہ انہیں کمنٹس نہ کر سکے۔ اور جو محترمہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ آج کا ولاگ ہم شروع کرتے ہیں، تو ولاگ نہیں تھا یہ، آپ اسے ریئیکشن ویڈیو کہہ سکتی ہیں، کیونکہ کل میں نے شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ابھی ریئیکشن ویڈیوز بنائیں گی، تو بالکل ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ ویوز تھوڑے کم آنا جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کی یہ ریئیکشن ویڈیوز بناتی ہیں، اور پھر اسی طرح یہ دیوان پہ بیٹھ جاتی ہیں، صوفے پہ بیٹھ جاتی ہیں اور پلتھی مار کے، اور پھر تقریر اپنی شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی تقریر سے، نہ ہی کبھی پہلے تھا۔ آپ ماشاءاللہ سے 2 ڈھائی 3 سال ہو گئے ہیں آپ ولاگنگ کر رہی ہیں، ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا، لیکن جب سے آپ نے یہ کام کیا ہے نا، تب سے ہمیں مسئلہ ہونا شروع ہوا ہے۔ اور مسئلہ یہ آج ہی ختم ہو جاتا اگر آپ جس طرح آج آ کے بیٹھی ہیں نا اور قسمیں کھا کے آپ کہنا شروع ہوئی ہیں کہ آج میں روزے میں اور رمضان شریف میں سچ بتانے کے لیے آئی ہوں، تو اس ٹائم اگر آپ یہ بھی بتا دیتی کہ کس طرح سے ہم نے کیا کیا ہے اور کس طرح سے ہمارا نکاح ہوا ہے اور کس طرح سے میں اس جاوید انکل کے ساتھ رہ رہی ہوں، تو یہ سب کچھ بھی بتا دیتی تو یہ سب کچھ یہیں پہ بند ہو جاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن آپ نے ہمارے منہ بند کرنے ہیں نا، آپ نے بس یہ ساری سچائی ہمیں بتانی ہے، پھر ہم سب کے منہ بند ہو جائیں گے، لیکن آپ وہ نہیں کرتی ہیں۔ اب 1 سال ہونے والا ہے آپ کے اس ناجائز رشتے کو، پورا 1 سال ہونے والا ہے، اور ابھی تک آپ ایک دفعہ بھی آ کے اس طرح بیٹھ کے آپ نے یہ قسمیں کھا کے یہ نہیں کہا کہ لوگ مجھ پہ جو ہے نا الزام لگا رہے ہیں اور لوگ مجھ پہ بکواسیں کر رہے ہیں، میں آج ان سب کا منہ بند کر دوں گی۔ کبھی بھی آپ نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے لیے خود جھوٹی قسم کھا کر، اور نہیں آپ کہہ سکتی کہ میرا جو نکاح ہے وہ جائز ہے، آپ خود اپنے لیے جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی، تو وہ کون سے عظیم 10 لوگ ہیں جو آپ جیسی عورت کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں؟ تو آج آپ ویڈیو کے شروع میں یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی ہوگی، تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیا خالی ایکٹنگ اور ویڈیو ہی تھی، اس میں آپ کے کوئی جذبات نہیں تھے؟ کل آپ کے بچوں نے آپ کو منہ نہیں لگایا، آپ سے انہوں نے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی، اور دوسرے دن آپ ویڈیو بنا کر ولاگ بنا کر آپ کہتی ہیں کہ میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی ہوگی، اور آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ آپ کے دل سے یہ ویوز کی لالچ کب ختم ہوگی میڈم؟ کب آپ سدھریں گے؟ آپ دونوں ہسبینڈ وائف کب سدھریں گے؟ اور جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ بچے جس کے پاس ہوتے ہیں تو اسی کی زبان بولتے ہیں، بیسیکلی آپ کے کہنے کا یہی مطلب تھا، تو اگر بچے 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آ جائیں گے تو وہ پھر کس طرح سے بات کریں گے، تو وہ بھی آپ لوگ دیکھنا۔ آپ تو کیا جاوید انکل بھی ان کا مائنڈ چینج نہیں کر سکتے، حالانکہ جاوید انکل کے پاس اتنی سکلز ہیں کہ وہ ایک شادی شدہ عورت جس کی شادی کو 15 16 یا پتہ نہیں 17 18 سال ہو چکے ہیں، اس عورت کا مائنڈ بھی بدل سکتے ہیں، لیکن وہ بچوں کا مائنڈ نہیں بدل سکتے، کیونکہ جب آپ نے بچوں کو چھوڑا ہے نا، آپ کا جو چھوٹا مزمل ہے نا وہ فیڈر پہ تھا، اس کو جو بندہ فیڈر بنا کے بعد میں دیتا رہا ہے وہ اس کے لیے وہی اس کی ماں ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہے اور کون نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اتنا معصوم بچہ ہے آپ کا، وہ آپ کو اور جاوید انکل کو نہیں جانتا، اور آگے بھی انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو نہیں جانے گا۔ محترمہ، جو آپ لائبہ ولاگ والوں کو جواب دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ
یہ اگر میرے بچے نہیں ہیں تو ان کے بچے کہاں سے ہو گئے؟ تو آپ یہ بار بار کیوں بھول جاتی ہیں کہ بچوں کو انہوں نے چھینا نہیں ہے آپ سے، بالکل بھی نہیں چھینا ہے، آپ خود ان کے ہاتھ میں سونپ کے آئی ہیں بچے، آپ خود، آپ نے جب دبئی جانا تھا نا تو آپ وہیں پہ بچے چھوڑ کے آئی تھی، خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کے آئی ہیں، اور بنا ٹکٹ کے دبئی کا ٹور کرنے کے بعد جب آپ واپس آئیں اور آپ کے جب ڈرامے شروع ہوئے تب بہت دیر ہو چکی تھی، اور جب وہ لوگ خود آپ کو بچوں سے ملنے کی پرمیشن دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ بچوں سے جب چاہیں جدھر چاہیں آپ مل سکتی ہیں، آپ عدالت نہ جائیں، تو اس ٹائم پر آپ کے جو ٹیکنیکل مائنڈ کے ہسبینڈ ہیں نا، جن کا منہ بہت بڑا ہے تو ان کا دماغ بھی بہت موٹا ہے، تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ نہیں، اب یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں بچوں سے ملوانے والے، اب بچے تو ہیں ہی ہمارے، اور بچوں کے اوپر تو صرف ماں کا حق ہے، اور بچے جو ہیں وہ ماں کے حصے میں ہی آتے ہیں، اور بہت لمبی چوڑی آپ تقریریں کرنے بیٹھ گئی تھیں اس دن۔ سونیا نے جو ویڈیو بنائی تھی اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ جس میں اس نے آپ کو اجازت دی تھی بچوں سے ملنے کی، تو آپ اسی چیز کے پیچھے بھی عدالت میں بھاگ رہی ہیں نا، آپ بچوں سے ملنے کی پرمیشن کے پیچھے ہی بھاگ رہی ہیں نا، بچوں کے پیچھے ہی آپ بھاگ رہی ہیں، جب وہی چیز آپ کو سونیا نے سیدھے طریقے سے آپ کو اجازت دے دی تھی، تب آپ کو یہ بات منظور کیوں نہیں تھی؟ تب آپ نے اس چیز کو کیوں جو ہے نا منظور نہیں کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں، اب یہ کون ہوتی ہے ہمیں بچوں سے ملوانے والی؟ تو اب آپ عدالتوں کے کیوں چکر کاٹ رہی ہیں؟ آپ کا تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا۔ کتنی آپ بے وقوف ہیں، جاوید انکل ہمیشہ آپ کے ساتھ گیم کر جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں لگتی، لوگ آپ کو یہی چیز آپ کو کمنٹس میں سمجھاتے ہیں، لیکن جاوید انکل وہ کمنٹس آپ تک نہیں آنے دیتے، تو یہ اب آپ کا اپنا ہی قصور ہے، اس میں اب میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اور جو ایموشنل تقریر آپ نے کی ہے کہ 5 سال تک جب 1 روپیہ بھی آپ لوگ نہیں دیتے تھے اور کتنی مشکلوں سے میں نے بچوں کو پالا تھا، تو میڈم اکثر میں اپنی ویڈیو میں یہی بات کرتی ہوں کہ مشکل ٹائم تو پھر ختم ہو گیا تھا نا، اب تو آپ کی یوٹیوب کی انکم آنے لگ گئی تھی، اب تو آپ کے پاس ماشاءاللہ سے لاکھوں روپے آنے شروع ہو گئے تھے، یوٹیوب کی انکم آپ کے چینل کی بھی آتی تھی اور سونیا کے چینل کی بھی آتی تھی، اور جب آپ بھاگی اس سے کچھ ٹائم پہلے لائبہ نے بھی چینل بنا لیا تھا، اچھا خاصا آپ کا چینل چل رہا تھا، 1,19,000 آپ کے اس ٹائم پہ سبسکرائبر تھے، جب سے آپ بھاگ کے آئی ہیں آپ کے سبسکرائبر کتنے بڑھے ہیں اور آپ کی لانتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں، آپ کا چینل کتنا اچھا اس ٹائم پہ چل رہا تھا۔ جب سکھ کا ٹائم آیا، جب اچھے دن آئے، پھر آپ نے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اس ہسبینڈ میں بھی آپ نے 100 خامیاں نکال لیں اور دوسرا آپ نے بڑے منہ والا ہسبینڈ لے لیا، تو ان سب چیزوں سے ویسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف ویڈیو کا ریئیکشن ہے، ہمیں جواب صرف اس بات کا چاہیے کہ آپ جاوید انکل کے ساتھ کس حق سے رہ رہی ہیں۔ جب آپ گھر سے بھاگی تھی اس کے چھٹے دن آپ نے ویڈیو بنائی تھی، آپ کا چھٹے دن ایک شوہر سے دوسرے شوہر میں مطلب آپ کا نکاح کیسے ہو گیا؟ ہمیں صرف اتنی سی بات کا جواب چاہیے، اور یہ کوئی آپ کا پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ آپ کیونکہ آپ پبلک فگر ہیں، آپ جو ہے ہر چیز کی آپ روٹین شیئر کرتی ہیں، تو کسی دن آپ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ کا نکاح کس طرح ہوا تھا اور کس طرح نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ آپ کے نکاح کی داستان آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے منہ سے بھی سنا چکے ہیں، انہوں نے بتا دی ہے کہ ہم نے اس طرح سے ان کی ڈیورس کرائی تھی ندیم کے ساتھ کہ کسی کو ہم نے بتایا ہی نہیں تھا، وہ ویڈیو بھی آپ کے چینل پہ ہے، اگر کوئی کسی کو لگے کہ میں شاید کچھ غلط بول رہی ہوں تو وہ ویڈیو بھی ان کے چینل پہ ہے، تو ان کی جو سچائی کا ثبوت ہے نا وہ خود ان کی ویڈیو میں موجود ہے، اسی لیے یہ محترمہ کبھی بھی قسم کھا کے نہیں کہیں گی کہ میں سچ بول رہی ہوں، میرا نکاح جائز ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گی یہ، جب یہ اپنے حق میں خود قسم کھا کے نہیں کہہ سکتی تو پتہ نہیں وہ کون سے عظیم لوگ ہیں جو ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بہت ہی ضروری بات جس کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے آج، آپ کہہ رہی تھی کہ جو آپ کی سابقہ ساس ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جاوید نے جو ہے نا چینل کی وجہ سے آپ کو رکھا ہوا ہے، تو یہ بالکل آپ کی جو ساس صاحبہ ہیں، سابقہ ساس صاحبہ ہیں سونیا کی امی، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، جاوید انکل نے صرف اور صرف اسی چینل کی وجہ سے آپ سے شادی کی ہے، اور یہ پوری دنیا کو صاف صاف نظر آ رہا ہے، اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جاوید انکل جاوید آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے انکل نہیں ہیں، تو ان کا جیسا چینل ہے نا ایسے 10-20 چینل میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں،
جیسے چینل جاوید انکل کے پاس ہیں. جاوید انکل کا کوئی ایک چینل نہیں ہے, ان کا صبح اور چینل ہوتے ہیں, شام کو اور چینل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ٹیکنیکل مائنڈ کے بندے ہیں. ان کو جو ہے نا الگ الگ طرح کے خیالات آتے ہیں, تو وہ پھر بڑے بڑے کام کرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بڑے بڑے چینل بنا لیتے ہیں, صبح اور بناتے ہیں, شام کو اور بناتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیوں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں. جس طرح کا آپ کا چینل ہے نا, جس میں 1,20,000 سبسکرائبرز ہیں, تو اس طرح کا چینل جاوید انکل کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ جب ان کا چینل تھوڑا سا رننگ میں آتا ہے, تھوڑا سا چلنے لگتا ہے, تو پھر وہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ ہیلپنگ کے نام پہ جو ہے نا امداد مانگنا, اور پھر اس کے بعد وہ حرام کام شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حلال میں برکت ہوتی ہے, حرام میں نہیں ہوتی. اور جس ٹائم پہ آپ کی شادی ہوئی تھی اور جاوید انکل کے پاس جو پیسے تھے نا, وہ بھی حرام کی کمائی کے تھے. بے شک لوگوں کے لیے جنہوں نے وہ امداد کے لیے بھیجے تھے, ان کے لیے وہ حلال کی کمائی تھی, لیکن جاوید انکل نے وہ حلال طریقے سے نہیں کمائے تھے. ان کی حلال کی کمائی نہیں تھی, حرام کی کمائی تھی, اور حرام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی. اور وہی حرام کے پیسے اب آپ لوگ کھا پی کے ہضم کر چکے ہیں. تو ابھی اسی وجہ سے دن کو اور چینل بناتے ہیں, شام کو اور چینل بناتے ہیں, پھر رات کو اور چینل بناتے ہیں, لیکن چلتا کوئی نہیں ہے, سارے فلاپ ہو جاتے ہیں. اور آپ جو بات کر رہی تھی نا کہ میرے ساتھ گواہی دینے کے لیے کون جائے گا, تو آپ اس کا نام نہیں بتا رہی تھیں, لیکن بہرحال جو بھی آپ کے ساتھ گواہی دینے کے لیے جا رہا ہے نا, اس کی خود کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے سگے بھائی جب آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, آپ کے پیرنٹس آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, پھر آپ کے ساتھ جو بھی تیسرا بندہ جائے گا, اس کی کیا اہمیت اور کیا اوقات ہے. ویسے میں نے وسیم بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے, تو آپ کے بھائی محترمہ, آپ کے جو بھائی ہیں عمران بھائی, وہ وسیم بھائی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں. تو اگر آپ کے بھائی آپ کے دشمنوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. چلیں چھوڑیں اس بات کو. تو دوسرا یہ کہ آپ ایک اور بات کر رہی تھیں کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, سماویہ جوان ہو چکی ہے اور اسے وہ لوگ ویڈیو کے اندر لاتے ہیں. آپ کو سماویہ کا ویڈیو کے اندر آنے پہ تو اعتراض ہے, ویڈیو میں آنے کا آپ کو اعتراض ہے کہ سماویہ ویڈیو میں کیوں آتی ہے, لیکن آپ نے جو خود کیا ہے, آپ کو اپنے کیے پہ پچھتاوا نہیں ہے. آپ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے, میں نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے. محترمہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی صفائی دیں, نہ کہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالیں کہ وہ جو ہے نا بچوں کو نہیں, بچی کو, جوان بچی کو کیمرے کے آگے لے کے آ رہے ہیں, تو یہ جو ہے غلط بات ہے. آپ یہ باتیں نہ کریں, آپ اپنی صفائی دیں, آپ اپنے حق کی بات کریں, آپ اپنا سچ بتائیں. ہمیں بس آپ کا سچ سننا ہے, اور اس کے علاوہ ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ اپنا سچ بتائیں کہ آپ کی کیا سچائی ہے. آپ کی سچائی یہی ہے کہ آپ پیسوں پہ بک جاتی ہیں, آپ کی سچائی صرف یہی ہے. اور اس کا ثبوت آپ نے کل دیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے. آپ نے اپنی بچی کو 1500 دیے ہیں, لیکن اس نے لیے نہیں ہیں. تو آپ جو ہر کسی کے آگے بک جاتی ہے نا, اس کا ثبوت آپ نے دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی خریدنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن آپ کے بچے بکاؤ نہیں تھے. اور 1500 سے یاد آیا کہ صرف 1500 لاکھوں روپے ماشاءاللہ سے آپ یوٹیوب سے کما رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اور ترقی دے آپ کو, اور کامیابی دے. آپ لاکھوں روپے یوٹیوب سے کما رہی ہیں, اور بچوں کے لیے ہی کما رہی ہیں, اپنے بچوں کے لیے ہی آپ سب کچھ جمع کر رہی ہیں, اور رشوت آپ صرف انہیں 1500 دے رہی ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے ویسے. اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کچھ بھی عدالت میں ہوتا ہے نا, مجھے اس سب میں ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائم گزارنا پڑتا ہے ندیم بھائی کے ساتھ, ان کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ بچے ان کے پاس ہوتے ہیں, تو یہ مجبور ہو جاتی ہے. اور جاوید انکل کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جب یہ سنتے ہیں نا, تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جو اس کا ہسبینڈ ہے, جس کو یہ اپنا ہسبینڈ کہتی ہے جاوید انکل, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے عدالت کی نظر میں, اور اسے کمرہ عدالت سے باہر کھڑا کیا جاتا ہے. اور جسے یہ پاگل انسان قرار دے کر چھوڑ کے آئی ہے, اس کے ساتھ اسے بٹھایا جاتا ہے, اور بچے اس کے پاس ہوتے ہیں. تو بڑا حسین یہ منظر ہوتا ہوگا, بڑا مزہ آتا ہوگا, کم از کم ندیم بھائی کو تو بڑا مزہ آتا ہوگا. تو بس یہی تھی آج کی میری ویڈیو. انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویسے باتیں بہت ساری ہیں, میں نے یہ صرف ان کی ابھی تقریباً کوئی ہاف ویڈیو دیکھی ہے, تو اس پہ ریئیکشن کیا. ابھی 8 منٹ کی ویڈیو, حالانکہ ان کی 14 منٹ کی ہے, تو میرے پاس اتنا ابھی ٹائم نہیں ہے. فری ہو کے پھر انشاءاللہ اور مزید باتیں کریں گے.
تو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو جو ہے آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.